یقینی طور پر سفارتی ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، اور جس تنازع پر پوری دنیا کی نظریں تھیں، اور نہ صرف نظریں تھیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی، پاکستان اس میں پیس میکر کی حیثیت سے سامنے آیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ نواز دوں گا. ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ ایک بہت کٹھن مسئلہ تھا. اسلام آباد کا امن مشن جو تھا، اس دشمن کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ اس میں کامیابی ملے، اور لیکن ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. 2 مرحلوں میں، ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ 2 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ تھا کہ عرب اسلامی ممالک کو ہماری طرف سے یہ جو گزارش تھی کہ آپ نے جواب نہیں دینا، آپ پر حملے ہو رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، تحمل سے رہنا ہے، اور انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا. میں سمجھتا ہوں جو پہلی ملاقات ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کی ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور امیر محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، اس سے یہ آغاز ہوا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں، انہوں نے جس طرح دن رات اس کے اوپر محنت کی. اور کل جس وقت وزیر اعظم پاکستان نے میسج کیا ٹویٹر کے اوپر، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دنیا میں امن چاہنے والوں نے اپنا نمائندہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کو مقرر کر دیا ہے. اور یہ ایک واضح پیغام تھا پوری دنیا کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ اپیل میاں شہباز شریف کی نہیں، اس قائد کی ہے، اس رہنما کی ہے جس پر ساری دنیا کے امن چاہنے والوں نے اعتماد کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو کیا. امریکہ نے بھی ہماری بات مانی اور ایران نے بھی ہماری بات مانی ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. ہمیں پہلے مرحلے میں اللہ نے کامیابی دی کہ عرب اسلامی دنیا اور ایران میں تصادم نہیں ہوا. دوسرے مرحلے میں اب یہ کامیابی ملی ہے، اور تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ مکمل جنگ بندی ہوگی، امن ہوگا، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا خواب جو ہے ہم نے دیکھا ہے، جس کا خواب فلسطینیوں نے دیکھا ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا. الاقصی کے جو دروازے بند ہیں وہ بھی کھلیں گے، اور اللہ رب العزت نے جو عزت اور جو وقار اور جو افتخار پاکستان کو دیا ہے اور پاکستان کی قیادت کو دیا ہے، جمعۃ المبارک کو پرسوں پاکستان علماء کونسل پورے ملک کے اندر یوم تشکر اور یوم دعا منائے گی. اور ہم اپیل کرتے ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے، قومی پیغام امن کمیٹی کے ذمہ داران سے، کہ وہ اس امن مشن میں اور یوم تشکر اور یوم دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عزت دی ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے ہمارے لیے. اس لیے ہم نے اس امتحان میں بھی سرخرو ہونا ہے، مزید اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے بردر اسلامی ممالک کو اعتماد میں لینا ہے، اور مظلوموں کو یاد رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں مارکہ حق سے لے کر آج تک، بنیان المرصوص سے آج تک، اللہ رب العزت نے آپ کو سرخروئی دی ہے ہر اعتبار سے، پاکستان کو بلندیاں دی ہیں. اور یہ رات آج جو دن صبح ہوئی ہے، یہ اہل پاکستان کی تاریخ میں ایک عظیم صبح ہے، جو صدیوں جس کے اوپر جو ہے پاکستان کو ایک امن کا لمبردار اور پاکستان کو ایک امن چاہنے والا. دیکھیے کہاں پاکستان پہ الزام لگتے تھے کہ یہ دہشت گردی کرواتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں. آج پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان امن کا سفیر ہے، امن کا پیغمبر ہے. امن کو آج اسلام آباد امن کارڈ کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہماری قیادت کے لیے کوئی فخر کی بات ہے. میں وزیر اعظم صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر خارجہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری قیادت کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی کو بڑی تکلیف ہوگی ایک کو تو، اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ امن مشن ناکام ہو، لیکن انشاءاللہ اس کی کوششیں ناکام ہوں گی. دوسرے پڑوسی کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو دہشت گردی، دہشت گردوں کی سرپرستی
اور اپنے محسنوں کے اوپر تخریب کاری کر کے سرخرو نہیں ہوا جاتا. سرخرو ہمیشہ سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اور امن کے ساتھ ہوا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے آج پاکستان کے حصے میں ڈالا ہے. تو افغانستان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اب ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ اس بات کو سمجھے اور ہندوستان اور اسرائیل کے ہاتھوں کھیلنا بند ہو، اور امن کے مشن میں پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے وہ دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر تخریب کرتے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے سے روکے، کیونکہ اب دنیا کسی صورت یہ قبول نہیں کرے گی کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. یقینی طور پر علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. فیض رحمان صاحب امریکی صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا. یقینی طور پر ساری دنیا کی نظریں اس معاملے سے پر ہیں اور ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو اور کچھ ایک امید لگی ہے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے ذریعے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 15 دنوں میں مذاکرات کامیاب ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ چونکہ یہ خدشہ بھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل کوشش یہ کر سکتا ہے کہ کسی طرح سیبوٹاج کرے اس معاملے کو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر تمام ممکنات ہیں. ابھی بھی یہ جو صورتحال ہے نازک ہے. یہ ابھی انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈبل سائیڈڈ، ان کا جو ٹویٹ تھا ٹرمپ صاحب کا وہ تھا ڈبل سائیڈڈ سیز فائر، یعنی دو طرفہ. یہ جنگ جو ہے ہم کو معلوم ہے دو طرفہ نہیں، 6 طرفہ ہے، جس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسرائیلی کا ہاتھ ہے، خصوصاً نیتن یاہو کا، جس نے یہ باقاعدہ جنگ اس پر ہمارے ٹرمپ صاحب پر پتہ نہیں کون سا جادو کیا. اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بیٹھ کر امریکہ کی کیبنٹ کے ساتھ اور امریکی صدر کے ساتھ ایک بیرونی ملک کے ایک فارن کنٹری کے وزیر اعظم نے وہاں پوری جنگ کی پلاننگ کی، جو کہ آج نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، جہاں اس کا امریکہ کا وزیر خارجہ، امریکہ کا وزیر دفاع، امریکہ کا نائب صدر بیٹھا ہوا ہے، وہیں اسرائیل کا وزیر اعظم بھی بیٹھا ہے، اور اپنا 4 نکاتی اس نے پورا پلان امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو دیا تھا. کابینہ نے اس کی مخالفت کی، تحفظات کا اظہار کیا، لیکن نیتن یاہو کے پاس پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ ٹرمپ مان گئے اور انہوں نے وہ حملہ کر دیا. اور ظاہر ہے کہ اس حملے کے فوراً بعد ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کس قدر ایک احمقانہ فیصلہ کیا ہے اور کتنی زبردست ان کی مس کیلکولیشن ہوئی ہے اس پورے معاملے میں. اور اسی کا آپ نے نتائج آج دیکھے کہ آج 37واں دن ہے اور وہ اب 2 ہفتے کی ان کو مجبوراً ایرانی شرائط پر، یعنی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس کا بھی جن شرائط کا ذکر کیا اور جس پر بات چیت ہوگی، انہوں نے کہا کہ وہ 10 شرائط ہیں جو ایران نے دی ہیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک قابل فہم ہے اور جس پر بات چیت ہو سکتی ہے.